أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. میں اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت محترم حضرت مولانا ابوالقاسم صاحب دامت برکاتہم محتم دارالعلوم دیوبند سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات عالیہ کے لیے مائک پر تشریف لا کر ممنون فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا عن ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم، علماء کرام، حاضرین مجلس، خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کی حیات و خدمات کے تعارف کے سلسلے میں منعقد ہونے والا یہ عظیم الشان سیمینار، اس کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے اور ارباب فضل و کمال، ارباب نگارش اپنے مقالات میں، اپنے خطابات میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالیں گے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پڑھی ہے۔ میرا تأثر یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ ہر اعتبار سے اس حدیث پاک کا مصداق تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر تین خوش نصیب وہ ہیں جن کے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ جاریہ۔ اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا ہو جس کا نفع لوگوں کو برابر پہنچتا رہے، خواہ وہ جسمانی نفع ہو، روحانی نفع ہو، علمی نفع ہو۔ نمبر 2، علم ينتفع به۔ علم کا کوئی ایسا سلسلہ جاری کیا ہو جس سے نفع اٹھایا جائے، چاہے قیام مدارس کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے، وعظ و تبلیغ کے ذریعے، تصنیف و تالیف کے ذریعے، یعنی اس کی علمی خدمات لوگوں کے لیے نمونہ بنے اور وہ ان سے استفادہ کریں۔ او ولد صالح يدعو له، یا اپنے پیچھے صالح اولاد چھوڑ کر جائے جو اولاد اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ یقیناً جس شخص کو ان تینوں نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت حاصل ہو جائے وہ بڑا بانصیب ہے، اور اس کے لیے اللہ جل شانہ کے یہاں اجر و ثواب کی بقا کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ لیکن ایسے افراد کہ جن کو اللہ تعالیٰ بیک وقت یہ تینوں خوبیاں عطا فرمائیں اور وہ صدقہ جاریہ، علم نافع اور اولاد صالح کا ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا ہو، ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں۔ یقیناً حضرت مولانا محمد سالم صاحب نور اللہ مرقدہ اس کا اعلیٰ مصداق ہیں، تطبیق اور تفصیل کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ آج یہاں حاضر ہوتے ہوئے درمیان میں راستے میں ایک روایت ذہن میں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، من اکرم الناس، یا رسول اللہ سب سے زیادہ باعزت و مکرم کون شخص ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ اس کے علاوہ دیگر جہاد سے بھی آپ نے اکرم الناس کی تشریح فرمائی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ 4-5 نسل تک یہ کرامت بلکہ اکرمیت تسلسل کے ساتھ باقی رہے۔ بلا شبہ اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ حجت الاسلام
حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسم نور اللہ مرقدہ تک حرف بحرف الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم کا تسلسل باقی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے۔ اور جیسا کہ حضرت مولانا سید ارشد مدینہ دامت برکاتہم نے اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا کہ مولانا محمد سالم صاحب قاسم نور اللہ مرقدہ نے نہ صرف یہ کہ ماضی کے وراثت کو باقی رکھا، اس کی حفاظت کی، بلکہ آگے بھی اس وراثت کو تمام ہی باقی رکھنے اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کا نظم قائم فرمایا۔ اس لیے انشاءاللہ یہ تسلسل قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، ان کے نقوش قدم کو پسندگان کے لیے نشان منزل بنائے، سفر حیات میں ان سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لگائے ہوئے اس درخت کو، جس کو اب پودا نہیں کہنا چاہیے درخت کہنا چاہیے، اس کو اور زیادہ باراور فرمائے اور اس کے خدام کو قبول فرمائے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو علمی، تصنیفی، تالیفی، اصلاحی، روحانی خدمات کی ہیں، جن کا فیض بہت دور تک پھیلا ہے، ان سب کو حضرت کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میں اپنے انہی مختصر کلمات کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أنا العبد الذي كسب